آگے جانا چاہتے ہیں اس میں طلب ہونا چاہیے، بے طلبوں کو اللہ نہیں دیتے۔ مولانا احسان صاحب کو اللہ صحت ہے، وہ بھی فرماتے ہیں طالب صادق اللہ کے ہاں محروم نہیں ہوتا، طالب صادق اللہ کے ہاں محروم نہیں ہوتا ہے، جس میں طلب۔ اللہ ہم کو صحیح طلب نصیب کرے، اور تبلیغ کا کام ہے بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا، بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا، طلب پیدا ہو جائے یعنی لوگوں میں پیاس پیدا کرنا، پھر پیاسا پانی کے پیچھے پھیرے گا، جتنا بھی دور ہو اس کو پیاس لگی ہے، زندگی بچانے کے لیے پیسوں پر بھی پیسے خرید لے گا، لیکن پیاس نہ ہو شربت پیش کرو کہتے میری طبیعت نہیں چاہتی۔ آج امت میں طلب نہیں ہے، تبلیغ کام ہے۔ علماء کا جوڑتا مولانا احمد صاحب، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، باولپور والے، وہ فرماتے تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بارے میں ایک خاص بات فرماتے تھے کہ تبلیغ ہے بے طلبوں کے لیے، تبلیغ ہے اور تعلیم ہے طالبوں کے لیے، تعلیم ہے تعلیم جو جن میں طلب و مدرسوں میں آتا ہے۔ ہمارا اپنا مدرسہ ہے، ہم کسی کے گھر نہیں گئے کہ اپنے بچے کو بھیج دو، لوگ خود بھیجتے ہیں، ہم شرائط رکھتے ہیں کہ اس میں یہ شرط نہیں ہے، ہم داخلہ نہیں دیتے، وہ محنتیں کرتا ہے۔ تبلیغ ہے بے طلبوں کے لیے، تعلیم ہے طالبوں کے لیے، علماء کے لیے تذکیر ہے، علماء کے لیے یاد دہانی ہے۔ تو اللہ ہم سب میں یہ طلب کیسے پیدا ہوگا، یہ طلب امت میں کیسے پیدا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا سبب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہے یا مولانا یوسف رحمہ اللہ کا ملفوظ ہے، مولانا یوسف رحمہ اللہ، وہ فرماتا ہے سارا دین جذبات پر دیا گیا، جذبات، یہ طلب دین میں، دین کا جذبہ و طلب ہو، جذبات مردہ ہو تو دین باری پتھر ہے جو مشکل سے اٹھایا جاتا ہے۔ دین اگر امت کے جذبات نہ ہو تو دین باری پتھر ہے، جیسے اس بوڑھے سے کہو کہ وہ 4 من کا پتھر ہے، اس کو اس دروازے تک لے جاؤ، وہ اس کی طرف قدم بھی نہیں اٹھاتا، اس کو پتہ ہے میں نہیں اٹھا سکتا ہوں، ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے، بالکل اس کو پتہ ہے میں یہ نہیں۔ دین امت میں جذبات نہ ہو تو دین پر چلنا ایسا ہے جیسے بھاری پتھر اٹھانا، امت دین کو ہاتھ بھی نہیں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، دین کے کام کی، اور جذبات بن گئے تو دین ایک پول ہے جو آسانی سے اٹھایا جاتا ہے، جذبات بن گئے تو دین ایک پول ہے، پول تو ہر آدمی، بیمار آدمی بھی اٹھا سکتا ہے، 70-100 سال کا بوڑھا بھی اٹھا سکتا ہے، جو آسانی سے اٹھائے۔ ابھی مولانا یوسف رحمہ، پوری امت کے جذبات کیسے بنیں گے کہ پوری امت میں طلب پیدا ہو جائے، دین پر چلنا ایسا ہو جائے جیسے پول اٹھانا، ایسا نظر آ جائے۔ اس کے لیے سبب کیا ہے؟ توجہ ہے، سارے سنتے ہیں، اس کے لیے سبب ہے پھیرنا ہے، نقل و حرکت ہے، کتنوں کو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کو پھیرنا ہے۔ پھیرنے والوں کے دلوں میں آنے کی بات ہے کہ ان کے پھیرنے پر امت کے جذبات موجود، جتنا پھیرو گے اتنا امت میں جذبات پیدا۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب کرے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج یہ غلط فہمی ہے، دل و دماغ میں گندا چیز بیٹھا ہوا ہے ساروں کا، دین سے آخرت بنے گی، جنت ملے گی، قبر صحیح ہو جائے گی، میرے دنیا کے مسئلے وہ مال کے بغیر صحیح نہیں ہوتے۔ یقین کرو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ گندی چیز ہے، یہ دل میں گندگی ہے۔ صحیح یقین یہ ہے کہ سب کچھ انسان کو اللہ کے ہاتھ میں نظر آئے، سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ پیسوں میں کچھ نظر نہ ہے، پیسے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ چاہے گا پیسوں سے زندگی۔ میرا بھتیجا تھا عثمان قاری صاحب، وہ ایک جملہ فرماتے تھے، اللہ یفعل بالاسباب وبغیر الاسباب وبضد الاسباب، یہ لفظ ان کی زیادہ تھی۔ اللہ جب کرنے پر آتا ہے سبب کے ذریعے بھی کرتا ہے، بغیر سبب کی کرتا ہے، اور اسباب سارے مخالف ہو پھر بھی کر سکتے ہیں، اسباب کوئی نہیں ہے، مخالف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سارے اسباب مخالف ہے، ایک بال بھی نہیں بیگا کر دی۔
یہ اللہ سے دعا مانگو میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے مانگو یا اللہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح کر. دنیا کا استعمال ناجائز نہیں ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہے. یہ میں مثال دیتا ہوں کہ کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی ہے، لیکن پانی اندر چلی جاتے ہیں تو کیا ہے، غرق کر دیتے ہیں. ہمارے دل کے کشتی میں اندر چلی گئی پانی، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے نہیں میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، تو استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ رائیونڈ میں فرماتے ہیں صحیح یقین والے، یہ رائیونڈ کا ایک بہت پیارا جملہ ہے رائیونڈ مذاکروں کا. صحیح یقین کیا ہے؟ صحیح یقین والے عملوں میں نظر آئیں گے، غلط یقین والے شکلوں میں نظر آئیں گے. صبح شام دنیا کے کمانے میں لگا اور کہتا ہے مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے. اگر تمہیں عملوں کا یقین تھا تو تم عملوں میں لگ جاتے، عمل صحیح کرنے میں. میرے اعمال صحیح، دیکھو میرے پیارے بھائیوں، یقین کرو، آپ جھوٹ نہیں بولتا، ہمارے صرف باتیں ہیں، اللہ ہمارے دل سے یہ باتیں نکلوا دے، آپ کی بھی دلوں میں یہ اللہ بات بٹھا دے. ہاں، دنیا کی زندگی جنت بن جاتی. یقین کرو بغیر چیزوں کے. یہ اتنے بڑے آدمی کی بات ہے جو کہنا بابا کہنا سدے پریشانی جو تو بے خبر دازو نشتا اورے لاٹ شاہ دازو اس بات کے پیارا شاہ ہاں اس خبر نشتا ہاں بیان کے خبریں نکلی. میں نے کیا کہا؟ رشید احمد گنگوہی، یہ بہت بڑے عالم گزرے جس نے تبلیغ کا کام شروع کیا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. یہ اس کی پیر بھی ہے اور استاد بھی ہے. اور اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں رشید احمد گنگوہی بارے کہ میں ابو حنیفہ ہے ایسا، اپنے زمانے کا امام ابو حنیفہ ہے. دوسرا جملہ استعمال ہے فقیہ ہے ایسا. رشید احمد گنگوہی کا اتنا پیارا جملہ ہے کہ انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک جملے میں ہے. سارے پریشانیوں کا حل ہر انسان کی، کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دے، مخلوق کے ہاتھ میں. پھر مخلوق کی محنت کرنی نہیں پڑتی ہے، مخلوق کے لیے جھکنا نہیں پڑتا ہے، مخلوق سے ناراض بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ہے. بہت خاص کر جو لوگ تفسیر دیکھنے کے خواہش مند ہے، مجھے میرے استاذ نے نصیحت کی تھی معارف القرآن اور تفسیر عثمانی زیادہ دیکھا کر، دوسروں کے نفی نہیں ہے. چند دن پہلے ویسے تفسیر معارف اٹھایا، نبی علیہ السلام کے پاس اشعرین، یمن کے لوگ، اشعرین قبیلہ ہے یمن، وہ ہجرت کر کے آئے. کیا کر کے آئے؟ اشعرین قبیلے کے لوگ ہجرت کر کے آئے. رات کو پہنچے، کھانے پینے کا انتظام سب کچھ ختم تھا. یمن سے گئے تھے، اس وقت تو جہازوں میں نہیں تھے. تو ایک آدمی کو بھیجا کہ نبی علیہ السلام کے پاس اگر کوئی کھانے کا انتظام ہو، ہم تو بھوکے پیاسے ہیں، کوئی انتظام کروا دے. وہ چلا گیا. معارف القرآن میں لکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کی تفسیر میں 12ویں شروع میں. وہ آدمی آیا، نبی علیہ السلام عشاء کا نماز پڑھا ہے، گھر میں ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں. نماز میں یا بغیر نماز کے یہی آیات پڑھ رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئی زمین پر کوئی جاندار ایسی نہیں جس کی ذمہ داری اللہ نے لی. دابا صرف انسان نہیں ہے، دابا جو جاندار ہے، زیرو ہے، ہر زیرو کی رزق کی ذمہ داری. آگے کیا پیاری بات قرآن کہتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا. اس کا مستقل ٹھکانہ بھی جانتا ہے، عارضی ٹھکانہ بھی جانتا ہے. شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. جیسے سرکاری امریکہ وہ بھیجتے ہیں تمہارے کتنے بچے ہیں، کہاں رہتا ہے، رہائش کہاں ہے، اصل وطن کہاں ہے، اللہ کو ہر جگہ معلوم ہے. اس آدمی نے جب دیکھو یہ صحیح ہے کہ اس نے کہا یہ تمہیں غلط ہو گیا، ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، تو میں نبی کے پاس کیوں آیا؟ نبی علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں بتایا اور وہاں سے واپس چلا گیا. یا اللہ، اور ساتھی انتظار میں ہے، یہ ساتھیوں کو خوشخبری سنا رہے کہ خوشخبری سنو، کھانا آ رہا ہے. کھانا انہوں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام سے بات کہی ہوگی، اس نے کہا تم پہنچ جاؤ ہم بھاجتے. لیکن تھوڑے دیر کے بعد ایسا کھانا آیا، ایسا کھانا آیا، یقین کرو لکھا ہے کہ ایسا زندگی میں کھایا نہیں. خوب کھا گئے. ابھی بچ گیا
تو آپس میں مشورہ کیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس تو اور بھی مہمان شکریہ بھی ادا کریں گے، دو اور آدمی جو بھیجا تھا وہ بھی دو اور بھی بھیج دیے، 3 آدمی جا کر کے شکریہ بھی ادا کرے کہ آپ کے اور جب وہ آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس یا رسول اللہ آپ نے جو کھانا بھیجا تھا وہ بہت بڑا لذیذ تھا، ہم شکریہ ادا کرتے اور یہ زیادہ ہو کر کے لایا آپ کے اور مہمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو کھانا نہیں بھیجا۔ تب وہ آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نہیں بھیجا، لیکن آپ یہ آیت پڑھ رہے، میں نے کہا کہ یہ تو ذمہ داری اللہ نبی کو کیوں تنگ کروں؟ فرمایا ہاں جیسے یقین رکھا اس نے بھیج دیا۔ ہاں یقین کرو، جب آدمی مخلوق سے یقین کرتا ہے پھر اللہ کی مدد فوراً آ جاتی، جب آدمی غیر کے دروازے پر چلا جاتا ہے پھر اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم غیروں کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہیں۔ میرے استاذ تھے کرک میں شہید احمد مولانا صاحب، اللہ کے ولی تھے، یہ واقعہ اس سے بھی سنا تھا، اور سوات کے بخت منیر صاحب وہ بھی دونوں دنیا سے چلے گئے۔ ہم دورہ حدیث میں تھے 83-84 میں گورا مرکز میں بیان کر رہا ہے کہ ایک آدمی سفر سے آیا، جیسے نوکری سے آیا، سفر سے آیا، کتنے عرصے کے بعد آیا ہو، گھر والی نے ایک مرغ پالا تھا، خاون آئے گا اس کے لیے ذبح کروں گا، خوش ہو جائے گا، اکرام ہو جائے گا، سارا مرغا روسٹ کر کے سامنے پیش کیا۔ دروازے پر کسی سائل نے سوال کیا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہوں، تو اس اللہ کے بندے نے بیوی سے کہا کہ یہ سارا پلیٹ لے کر کے اس سائل کو دے دو۔ وہ بڑی ناراض کہ یہ میں نے فقیروں کے لیے نہیں اس پالا تھا آپ کے لیے۔ اس نے کہا اگر میری بیوی ہے تو لے جاؤ، بڑی فرمان بردار تھی، خاون کی بات ہے ماننا چاہیے۔ جب وہاں دروازے پر پہنچی تو ایک چیخ ماری اور گر گئی۔ آدمی کیا ہو گیا، یہ ملنگ نے فقیر نے میری بیوی کو کیا کر دیا؟ دوڑ کر کے کیا ہو گیا؟ اٹھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کیوں؟ اس نے کہا جو آپ کے دروازے پر کھڑا تھا یہ کسی زمانے میں میرا پچھلا خاون تھا، میں اس کی بیوی تھی، جیسے آپ کے لیے مرغ پکایا تھا اس کے لیے پکایا تھا، اس نے وہ فقیر کو کچھ دیا تو نہیں بلکہ اس کو بہت ڈانٹا اور بہت برا بلا کہا مارا کہ بازاروں میں بھی نہیں چھوڑتے، گھر میں بھی نہیں چھوڑتے۔ تو میں نے کہا آج وہ خود اللہ کے انقلاب دیکھو۔ تو وہ خاون نے کیا، کہا سبحان اللہ، اللہ کا عجیب، یہ میں نے بڑے دو حوالے دیے بڑے بڑے لوگوں کے، غالباً تانوی صاحب نے کسی کتاب میں لکھا ہے۔ تو خاون نے کہا تمہیں پتہ ہے جس کو اپنے دروازے سے نکالا تھا وہ کون تھا؟ وہ میں ہی تھا۔ جب اس نے مجھے نکالا تو میں نے اپنی پگڑی زمین پر ماری، اللہ بھوک سے مروں گا، کسی کے دروازے پر نہیں۔ پھر اللہ کسی کے ضائع نہیں کرتے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم۔ میرے پیارے بھائی، اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب کرے۔ یہ بات تو بعد میں بھی کہوں گا، ضروری بات کو دہرانا ہے۔ ابھی ہم یہ جوڑتا ہمارے اجتماع نہیں تھا، ہمارا جوڑتا اجتماع نہیں تھا، اکتوبر میں تھا۔ تو اس میں پیر صاحب نے ہمیں بھیجا، مجھے اب مفتی نعیم کو، امام کو، کہ ادھر رائے ونڈ کے شورا میں کہ آخری دن دعا اگر تھوڑا سا پہلا ہو جائے، لوگوں کے نمازوں کا وہ ہو جائے۔ مشورے میں گئے، رائے ونڈ میں جو مشورہ ہوتا ہے یومیہ، اس میں تو وہاں مولانا عبدالرحمان صاحب کی ترغیب تھی، وہ پورے پاکستان کے امیر ہے، یقین کرو میں انگلیوں سے گنتا تھا، آدھا گھنٹہ ترغیب تھی۔ تو تھوڑا اور بات فرماتے تھے، پھر کہتے جو بغیر کلمے کے مرے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا، جو ایک نماز قضا کرے گا 2,88,00,000 سال دوزخ میں چلے گا۔ 2 کروڑ یہ کھیل کود نہیں ہے۔ پھر تھوڑا سا بات کرتے، پھر اسی بات کو میں ادھر انگلیوں سے گنتا تھا، آدھے گھنٹے میں 9 مرتبہ اس بات کو دہرایا۔ تو میں کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، اللہ توفیق دے کہ پھر آخر میں بھی کہوں، بڑے بڑے علماء، اشرف علی تھانوی، مفتی محمد شفیع صاحب، یوسف لدھیانی صاحب، مجھے کسی نے باولپور سے کتاب بھیجا، ان کے ملفوظات ہیں، یہ بات یاد لے کے جاؤ گھروں۔ کون لے کے جائے گا؟ زان سرا یوسف تھانوی صاحب کا ملفوظ ہے۔ تھانوی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ علم تھانوی کا ہو اور طریقہ میرا، علم تھانوی کا ہو، طریقہ۔ تھانوی صاحب ایک دفعہ نہیں، وہ کتاب میں لکھا ہے، کئی متعدد جگہوں میں بیان کے بعد مجمع سے ایک وعدہ لیتے تھے، مجمع سے ایک وعدہ لیتے تھے
کہ ایک کام کرو، آسان کام، نیک بننے کا. رات کو جب سونے لگو تھوڑا سا اللہ کو حاضر ناصر سمجھ کر کے تھوڑا سا کہ یا اللہ میں آپ 3 جملے ہیں، یا اللہ میں آپ کی دین پر چلنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کی دین پر، یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کر. یہ 3 جملے. جب بھی سونے لگو تو یہ دعا کرو، یا اللہ میں آپ کی دین پر چلنا چاہتا ہوں، یا اللہ تو مجھے اپنا بنا دے اور اپنا قرب نصیب کر. یہ 3 جملے روزانہ. تانوی صاحب فرماتا ہے میں ضمانت سے کہتا ہوں ایک 40 دن تک کرو تمہیں اللہ اپنا بنائے. اللہ تو انتظار میں، لیکن ہم اس کی طرف جاتے نہیں. اللہ ہمیں اپنا بنا دے. ہمیں یہ شوق بھی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے، اللہ کی محبت. ہاں تبلیغ میں تو شعر نہیں، لیکن مجھے یہ شعر بڑا پیارا لگتا ہے. غیر مینے دے پزڑا بندے ہم بار کڑے نہ باسے پکا با کے بتانے والے انہوں کا سمدے منگا جنوں گن گئی نہ ڈاک دی. اللہ مینا نشتا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جن کی اندر ایمان ہو وہ اللہ کے مقابلے میں کسی اللہ کی محبت سب پر غالب ہے. اور دوسرے نمبر پر بخاری کی حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آدمی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں میری محبت باپ سے، بیٹے سے، سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو. تھوڑا سا اللہ سے مانگو، اللہ کریم ہے، انتظار میں. ایک دوسرا بہت پیارا جملہ ہے، یا اللہ تو ہمیں طلب نصیب کرے ان چیزوں کا. یوسف بنوری کون ہے؟ یہ تو رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے تھوڑا بعد میں ہے، لیکن یہ بھی پاکستان میں جب زندہ تھے. رشید احمد گنگوہی تو ہندوستان میں گزرا ہے، گنگوہ میں. اس وقت پاکستان ہندوستان بر صغیر تھا. اور یوسف بنوری میرا معلومات جتنا ہے پورے پاکستان میں جب یہ زندہ ہے اس سے اونچی شخصیت نہیں تھی. فرمایا یوسف بنوری اخلاص للہیت کے ایک ممتاز مقام پر فائز تھے. اور یہ بات بہت پیاری لگتی. اور رجوع اللہ کو دنیا آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ سمجھتے. اور رجوع اللہ کو دنیا آخرت کی کامیابی کا، اور رجوع اللہ کو دنیا آخرت کی کامیابی کا، اور ہر مشکل کا، اور ہر مشکل و مسائل کا بہترین حل سمجھ. جو بھی پریشانی آ جائے اللہ کے پیچھے آدمی لگ جائے، ادھر ادھر نہ دیکھے. کیا ہو یا اللہ تو ہی کر دے، میں نہیں جانتا، تو ہی کر. کیسے ہوگا وہ جانتا ہے کہ کیسے. اللہ قادر ہے. 2 سال پہلے میں سماری میں گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ سروزے میں تھا. تو ادھر مجھے کسی نے کہا کہ یہاں ایک بچی سے بچہ بنا ہوا ہے خود بہت، لڑکی سے، اور چھوٹا نہیں 12 سال کے. میں نے کہا ابھی تو آئے ہیں، دیکھنا ضروری ہے. ابھی تو دیکھنا گناہ نہیں ہے، لڑکا ہے. اور لوگوں کو کہیں گے تو تم نے دیکھا بھی ہے تاکہ تصدیق تو ہو. گواہی تو دیکھنے سے ہوتا ہے، وہ تو بغیر کسی کے بتانے سے خبر ہے. تو چلے گئے. تو آدمی اپنے ساتھ لے کے گیا. اس کے گھر ایک چھوٹا سا پہاڑ نہیں تھا، وہ اس پر اس کا بھائی نے اس کو نکالا. میں نے ادھر چارپائی میں دائیں طرف بائیں طرف اپنے ساتھ بٹھایا. میں نے کہا نام، ابھی عورت کے بال کاٹے تھے، روزانہ کپڑے پہنے تھے. میں نے کہا کہ اس بات کا تمہیں کوئی احساس بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹروں کے بغیر اثر کو خود بخود اللہ نے سارا نظام چینج کر دیا. ماں سے کہا تو ماں پر بے خوشی آ گئی. وہ کہتے. باپ سے کہا، باپ نے کہا یہ ہمارے لیے خوش قسمت. لیکن اس نے اتنا اندر دل سے بات نکالی، یقین کرو مجھے قسم ہے کہ میرے دل کو ہلایا اس بات نے کہ اگر میں، یعنی ابھی تو اتنا بڑا نہیں ہے 14 سال، کہ اگر پوری زندگی ایک سجدے میں بھی گزاروں تو میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں. میں اپنے طرح متوجہ مولا عظیم، یہ اتنا بچہ اتنا شکر. تجھے اللہ نے پہلے سے مرد بنایا، تو نے کبھی 2 رکعتیں شکریہ میں کیا؟ کم وقت کبھی شکر ادا کیا اللہ نے؟ وہ اتنا شکر میں ڈوبا ہوا کہ پوری زندگی ایک سجدے میں بھی گزاروں. اور یہ بنا کیسے؟ وہاں مقامی ساتھی کہتے تھے کہ اس کے بھائی جو تھے وہ لاپرواہ تھے. یہ دل میں چاہتی کہ ماں باپ، کاش میں نرینہ ہوتا، میں ماں باپ کی خدمت کر. ابھی میں لڑکی ہو کر کے غیر کے گھر چلی جاؤں، ماں باپ کی خدمت کیسے کروں؟ اللہ ناممکن کو آنکھ کو دیکھا حال بیان. یہ زندگی میں ایک واقعہ ہے، میرے علم.
اللہ اسے بھی کر سکتا ہے۔ ابھی میں ظہر کے بعد ہمیں بلاتے ہیں شورا والوں کو، ہر جمعرات کو ظہر کو وہاں پیر صاحب کے مشورے، پھر وہاں سے چلا گیا تھوڑا سا تلاوت کی دوسرے پارے میں، تو یہ آیات آئی، ہمارے دل پتھر ورنہ آنکھیں بہانا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھ سے مانگتا ہے وعدہ ہے، گارنٹی ہے، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ میرا حکم پورا کرے۔ تعمیل حکم کے بعد دعا اس کے دربار میں رد نہیں ہوتی، یہ بھی معرف القرآن نے لکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر، کہاں چھوڑ کر کے؟ جنگل میں چھوڑ کر کے، اور ابراہیم علیہ جنگل نہیں ہے، بے واد غیر ذی زرع، میں پہلے حج پر گیا تھا ایک کماسی میں، وہاں درخت لگاتا تھا تو زمین کو پتھر کو توڑ کر کے وہاں مٹی ڈال کر کے، اس میں بالکل وہ درخت لگتے نہیں ہے مکے کی زمین، بے واد غیر، اور جا رہا ہے، جب آنکھوں سے اوجل ہو رہا تھا یہاں ہاتھ اٹھائی، اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ تیرے آسرے پر چھوڑا ہے، لوگوں کے دلوں کو اس طرح مائل کر دے۔ ابھی ایک بخیل آدمی کسی کو 100,000 روپے نہیں، ابھی لاکھوں دے کر کے حج عمرے پر جا رہے ہیں، جانی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ان کے دلوں کو مائل، اور وہاں مکے میں لاکھوں لوگ ہو، تمہیں کچھ کبھی نہ پانی کی نہ کھانے کی چیزوں کی کمی نظر آئی، لاکھوں لوگ، تو وہاں معرف القرآن نے لکھا اللہ کے حکم پر چھوڑا پھر دعا کے لیے حاضر، تو وہاں ایک سرخی لکھا ہے تعمیل حکم کے بعد دعا اس کے دربار میں رد نہیں ہو۔ تعمیل حکم سمجھتے اللہ کا حکم پورا کرو پھر درخواست دے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، اور مجھ پر یقین رکھے۔ دوسرا واقعہ معرف القرآن نے یہاں لکھا ہے جو پہلا میں نے وَمَا مِن دَابَّةٍ کا لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو کہا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، بیوی ساتھ ہے اور سردی کی رات ہے، راستہ بھی غلط، بارش بھی ہے، سامنے پہاڑ، بیوی سے کہا ادھر ٹھہر جاؤ، ہاں بس رستہ ہوں، ہاں پرے والا رستہ ہوں، ہاں بس دائیوا، بیوی ساتھ ہے، تو بیوی کو چھوڑ کر کے میں تمہارے لیے آگ لے کے آؤں گا یا کوئی رہبر ملے گا۔ وہاں اللہ نے کہا تبلیغ کے لیے چلے، کہاں جاؤ؟ بیوی کو واپس جانے کی اجازت نہیں ہے کہ بیوی کو سنبھال کر کے چلو، بیوی کہاں ہے؟ گھر میں ہے، ہم گھر میں نہیں چھوڑ سکتے، نبی سے اللہ نے اور کس حال میں چھوڑا ہے، اور کتنی شان والی بیوی ہے، ایک نبی کی بیوی دوسری کی بیٹی، شعیب علیہ السلام کی بیٹی، تو دل میں تو کچھ آیا ہوگا، یہاں اللہ کا معرف القرآن میں دل میں اللہ بیوی کا، اللہ نے کہا یہ پتھر مارو، مارا تو اس سے دوسرا پتھر نکالا، اس کو مارو، تیسرا نکالا، اس کو مارو، 3 پتھر کے اندر ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتھر، بتایا ایک کیڑے کو دیتا ہوں تمہاری بیوی کو میں ویسے ضائع کروں گا۔ ایک عالم فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بیوی کو چھوڑا ہے، بعد میں ملاقات ہوا ہے، درمیان میں 40 سال گزر گئے، نیچے سے طلباء نے کہا جو رمضان میں تفسیر پڑھاتے تھے، یا شیخ میں نائنہ تقولو، تفسیر کتابیں رکھی ہوئی تھی وہ تختی پر، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں لکھا ہے، نبیوں سے ہم 40 دن کے لیے نہیں چھوڑتے بھائی، واتا کا زیادہ پشتوں میں کہتا ہوں، ابھی پیری کے لیے دیکھو تھوڑا تھوڑا قربانیاں کرو، یہ اللہ کو قریب ہونے کا ذریعہ ہے، جی بھی نیک عمل کرو گے اس سے آدمی قریب ہوتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ 70-80 آدمی پرانے ساتھی پیرے کے لیے، علامت دنیا آخرت خاصتا کا بھائی دعا ویتا کا ہوئی اچھا پریشانی بھی اللہ تے پریشانی ختم کے قرون ہو کے زر ودر جو ماشاءاللہ ودر جو علامہ خوشالہ، کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ بھائی، لگ ہمت ہو کوئی ٹول زڑوں مل کریو نہ ڈاکا دا مجمع اس کو منگا سکر والو، ہاں لگ ہمت ہو کوئی ڈیرا گاٹا دا پکے لی دلا نشی، ہاں یہ 3 گاٹے پٹی دی وہ کا پو ظاہرہ واقع نا گٹولا شپاتے راول پدا ملونو کے شپیتے رہی ایلا دے، ہاں 100 روپے میں ملاوی جی پشپے مندی، ہاں یہ 0 روپے نہ ملاوی جی، زر نہ کامی ملاوی جی، اور دلتا ٹھولے دنیا نہ پتہ یہ پرے مندے ضرورو خلق ثواب میں، یا اللہ بھائی دعا ہوئے تا وہ کچھ سوک دا تا قضا پورا کہ، یا اللہ ٹھولے تا قضا پورا کہ، اے دنیا والا ہے پورا کہ، آخرت والا ہے پورا کہ،
کورونو نه بیماریان لري کې پریشانیان لاړ شوي به لاړ شو یا و لاړ شو ډیره غټه نه ده نه لاړ شو ماشاءالله څه کسان نور لاړ شو چې بیا کمای نه اوس بیان ټیم اسه ختمې دوه ولاده تاسو ته بیا ودسو ټیم درکو ماشاءالله لاړ شو جزاکم الله یا الله وتا آسانیان وکي بای څه کسان نور لاړ شو بیا دوباره راشي چې یا کسان کم دي بیا خوان نه کیدم دا همنځ بیان کې هم مجبوری وي لاړ شو څه کسان نور لاړ شو ماشاءالله ځوانان لاړ شو درې چلے مولا گولی د ځوانۍ نه سکار والو جو جوان اپنے جوانی کو اللہ کے بندگی میں بوڑھا کرے گا کنز العمال میں قیامت کے دن اس کا درجہ 72 صدیقین جتنا ہو اس دا یو مکادا دا وړې تکازی پورا کوو الله په دې غټه تکازی پورا کولو توفیق راکړي لاړ شوي ماشاءالله همت وکړئ جزاکم الله ځوانان لاړ شوي بوډاګان لاړ شوي چې الله تعالی هم راشي پارې باندې وی لاړ وې ها الله ډېر زیات خوشالي نو دایما خبرو مقصد دا تبلیغ کې بنیاد دا چې مونږه زړونه صحیح شي زړه کې دا راشي چې هر څه د الله سره دي الله نه اخستلو طریقہ د الله پاک مبارک دین دا احکامات دي احکامات پورا کولو کې دنیا آخرت ګټي دي ما مونږه زړونو کې دا ګنګي ناسته ده چې دین سره آخرت جوړیږي نه دین سره دنیا آخرت دواړه جوړیږي دواړه جوړیږي او جوړ شوي دي او داسې جوړ شوي چې چا خلک د موږ ته دوغره کوي که نه چې تاسو زړې خبرې کوئ ماډرن زمانه ده صحابه غوندې جوړ شوي صحابه په الفاظ نه دي حقایق دي صحیح ده په سمندر باندې روان دي واسونه یې اچولي دي شته یې سره امریکې سره داسې انتظام چې په سمندر اوبه واچوي بغیر د کشته نه واسونه روان ابو ہریرہ نے قسم اور ولقد عبرنا البحر وما بلت خفاف بلنا بالماء اللہ کی قسم ہم نے دریا پار کیا ہمارے اونٹوں کے وہ ناخن بھی تر نہ ہو گئے وہ سمندر روان دی ایرانیان ہوئے دے و مدند دے دا انسانان نه دي الله سمندرونه وتا مسخر کړي وو هواګانې مسخر کړي وي ټول مولانا احمد صاحب قبر الله نور نہ ڈاکی دا سے ٹھوس علم ہوئے سرا وہ جب انسان 100% اللہ کے احکامات پر چلتا ہے اللہ پورے کائنات کو آرڈر دیتے ہیں کہ جس طرح میری مان کر کے چلو اس کی بھی اس طرح مان کر کے پخی خبر ہی نہیں دا لکرنو او گرانا نہ دا مشکل نہیں شیطان ہمیں ڈراتا ہے بس اللہ سے مانگو اللہ کی توفیق کے بغیر قدم بھی نہیں یا اللہ تو ہمیں اپنا دے یا اللہ میرے لیے دین پر چلنا عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں یہ دعا مانگو یا اللہ ہاں تو ہمیں قبول بھی فرما ہمارے لیے قبولیت کے اسباب ہے پیر صاحب ایک دن مذاکرہ کرتے قبولیت کے لیے سب سے بڑا سبب اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا سب سے پہلا سبب اپنے آپ کو اللہ دین کا کام اس آدمی سے لیتے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں یہ سب سے بڑا سبب دوسرا یہ ہے کہ مشورے سے چلنا تیسرا یقین کے ساتھ کہ اس کام سے دین زندہ ہوگا دوسرا یقین اس سے میرا اللہ دنیا آخرت کے مسئلے حل کرے یقین کرو اللہ کے وعدے ہیں قرآن میں ہے کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ تقید کے ساتھ ان تنصر اللہ ينصرکم اللہ کے وعدوں پر ہم شک کر رہے تو اللہ کو کتنا اللہ ناراض ہوگا کہ اللہ کے باتوں پر مسلمان کو اعتماد نہیں کہ اللہ مجھے چھوڑے گا اللہ چھوڑے گا نہیں ہے اللہ پر اعتماد کر کے چھلانگ لگاؤ اللہ ہاں نبی جو اسی مدد کرے گا اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں کوشش کرو روزانہ یہ جو کر رہے اس کو کافی نہ سمجھو بس بات میں ختم کرنا چاہوں تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے توجہ سے سنو اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے ہمیں ایک راستے پر لگایا ہے کہ پہلے امت جو گمراہ ہو گئی پہلے امت جو ان کے گمراہی کا کوئی خاص سبب وجہ ہوتی تھی کوئی خاص سبب اس وقت کے مسلمانوں کے اس زمانے کے جو گمراہ ہونے کا سبب ہے دو چیزیں ہیں کیا ہے اس وقت جو مسلمان دین سے دور ہے کتنے چیزیں ہیں ایک مسلمان کا اپنی دینی حالت پر قناعت ہے دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو پورا سمجھتے کہ نماز بھی پڑھتا ہوں تلاوت بھی کرتا ہوں حرام نہیں کرتا کسی کو اور کیا چاہتا دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو پورا سمجھتے دوسرا دنیا میں شدت انہماک ہے دنیا میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ دل چاہتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا ہے دل چاہتا ہے پھنس یہ دو چیزیں فرماتے اس وقت کے ارباب من دون اللہ اور بتانے نو بن گئے ہیں یہ نئے بت بن گئے ہیں جو اپنی موجودگی میں دوسری طرح توجہ کرنے کے روادار نہیں ہے دوسری طرح نہیں چھوڑتا ہے آدمی چاہتا ہے لیکن نہیں چھوڑتا اس لیے مولانا الیاس نے اس پر بڑا زور دے کہ ان بتوں کی گرفتاری سے عارضی طور نکلنا چاہیے
پھر فرماتے ہیں یہ اشغال اور تعلقات دل کے ساتھ ایسے چسپان ہو سکے لکا سریش والا گئے کا ندا سے دل زڑ بندے قبضہ کریے دا. مفتی زین العابدین صاحب فرمایا قابضین ناحق نے دل پر قبضہ کر دیا کہ نیک اعمال کے اثرات حتیٰ کہ دل میں اترنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا دریچہ سوراخ بھی نہیں پاتے. نیک اعمال میں ایک نور ہے لیکن دل پر وہ اتنا خول چڑھا ہوا ہے کہ دل کے اندر چھوڑتا نہیں ہے. اس لیے جتنا نکلو گے دین کے لیے نکلو گے تو دین کو نکلو گے. خوش ہوئی دین کے لیے نکلو گے نکلو گے. ہاں دین وہ بیاتیری رہی کہ سمرہ زیادہ ان حرکت کا ہے. ایک تفسیر ہے معالم العرفان مفتی صوفی عبدالحمید کا سورہ نور میں ہے. منافقوں کا حال بیان کرتا ہے لئن امرتہم لیخرجن قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ. منافق لوگ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں اگر آپ ہمیں حکم دے ہم ضرور نکلیں گے. قرآن فرماتا ہے قسمیں نہ کرو جھوٹی. کوئی بتاؤ کبھی نکلے ہیں یا ویسے باتیں کر. وہاں لکھا ہے کہ اس دور میں یہ یاد رکھو اس زمانے میں سب سے بڑا قربانی دین کے لیے گھر سے بستر اٹھا کر کے نکل. اس وقت میں سب سے بڑا قربانی بستر اٹھا کر کے اس زمانے کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب کرے. نکلنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ کام بغیر نکلے سمجھ میں نہیں آتا ہے. آدمی مطمئن ہوتا ہے. نکلنے سے آدمی کو اپنا اکسرا ہوتا ہے کہ میں کتنا بیمار ہوں. میرا ایک بھائی تھا حاجی سلیم اللہ اس کی قبر جنت بنا دے سے روزے میں گیا تھا درا دم ہیل. ہمارے محلے میں یہ آپ کا کیا نام ساجد خان. یقین کرو آپ جیسے آدمی فوج سے ریٹائر تھا خٹک کالونی میں کر رکھا تھا. افسر ریٹائر تھا بیٹی بھی افسر تھے. وہ پہلے سے روزے میں میرے بھائی کے ساتھ میرا وہ سویزکی میں اس کو عمر بھی بڑا تھا افسر تھا. فرنٹ سیٹ میں بٹھایا. کس میں بٹھایا؟ سویزکی کا تو ایک سیٹ ہوتا ہے باقی تو پیچھے. وہ درے میں سے روزہ لگایا واپس ایک پر اس کو فرنٹ سیٹ میں بٹھاتے وہ رونے لگا کہ میں فرنٹ سیٹ کا آدمی نہیں ہوں. سے روزے لگانے میں اس کو احساس ہوا کہ میں فرنٹ سیٹ کا آدمی نہیں ہوں. یہ نکلنے کے بغیر آدمی کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے. آدمی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے. جب نکل جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی مجھ میں کتنا کمیاں ہے میرے اندر کتنی بیماریاں ہیں. دیکھو شیطان بہت بڑا دشمن ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلانا تو نکلا ہے وہ پھر بھی یہ غلط کام کرتا ہے وہ بھی. یہ شیطان آدمی کو روکنے کے لیے سبق پڑھاتا ہے. ایک مولانا سعید احمد خان صاحب کا ملفوظ بتاتا ہوں. وہ فرماتے تھے بہت بڑے شخصیت گزرے کہ ایک آدمی ایک غلطی کرتا ہے لیکن 1000 غلطیوں پر باری ہوتی ہے. ایک آدمی غلطی ایک ہے لیکن اتنا وزنی ہے کہ 1000 غلطیوں پر. پھر 2-3 مثالیں دی یہ رائے میں جوڑ میں کہ ایک آدمی کلمہ نہیں پڑھا مسلمان نہیں ہے باقی اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. دوسرا آدمی مسلمان ہے نماز نہیں پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا ہے حج فرض نہیں کرتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ کرتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے. اس کے کمیوں کو گن لو تو 1000 تک پہنچ جاتے ہیں. کتنے؟ لیکن اللہ کو مانتا ہے اللہ ہے اللہ کا نبی ہے وہ دوسرا انکار کرتا ہے. اس میں ایک غلطی ہے. اس میں یہ میں ان قانون مولانا سعید وہ 1000 غلطیوں والا مسلمان اس کافر سے 1000 درجہ افضل. اس کی غلطی ایک اس کے 1000 ہے لیکن یہ ایک غلطی اتنی باری ہے کہ وہ 1000 غلطیوں پر باری ہے. جتنے بھی گناہ کیے ہیں جب کلمے کے ساتھ جائے گا ایک دن جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا. اور جتنے بھی نیک کام کیا ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو جائے گا نہیں جا سکتا. پھر دوسرا مثال دیا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے. کیا نہیں پڑھتا؟ ایک غلطی. دوسرا پڑھتا ہے اس کا اعوذ صحیح نہیں رکوع صحیح نہیں سجدہ صحیح نہیں الفاظ صحیح نہیں ہے وقت پر نہیں پڑھتا ہے. اس کے نماز میں 1000 غلطیاں ہیں لیکن سجدہ لگاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سر لگاتا ہے. وہ دوسرا نہیں لگاتا ہے. ایک غلطی ہے نہیں یہ پڑھتا ہے. یہ 1000 غلطیوں والا نمازی نہ پڑھنے والے سے 1000 درجہ. سر جو کھاتا ہے وہ تو ہاں باغی ہے. تیسرا مثال دیا ایک آدمی تبلیغ نہیں کرتا ہے کسی پر اللہ کو نہیں مانتے ان کو اللہ رزق دیتے. ایک آدمی تبلیغ کرتا ہے اس کے اخلاق صحیح نہیں عادات صحیح نہیں معاملات صحیح نہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسے ہوتے لیکن پھر بھی تو وہ نہ کرنے والوں سے 1000 درجے اچھا. سمجھ میں آ گئے؟ مجھے ایک جگہ
پنجاب میں ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ فلانا تبلیغ ایسا ہو گیا. میں نے کہا تو تبلیغ اس لیے نہیں کرتے کہ تبلیغ والے غلط کام کرتے ہیں. میری بات کو توجہ ہے؟ میں نے کہا پھر تو آپ کو چاہیے کہ اسلام بھی چھوڑے. صحیح مسلمان کہاں ہے کہ مسلمان غلط ہو گئے تم آپ اسلام بھی چھوڑ. میں صحیح مسلمان، میں صحیح تبلیغی بن جاؤں. اور بہت بڑے عالم مولانا نصیر الدین ورغشتی، کون؟ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے. یہ مولانا شیخ الحدیث کے استاذ بھی ہے پرشگان کے. ہاں، اور ہمارے شہید احمد مولانا صاحب کی بھی استاذ تھے، شاہ منصور بابا کی بھی استاذ تھے. بہت بڑے، میں نے دیکھا نہیں، یہ بڑے پہلے گزرے. کہتے ٹوٹے استاذ کے پاس آیا تھا ملاقات کے لیے، بہت بڑے. اس نے لکھا ہے کہ آپ کو تبلیغ والوں سے انتہائی محبت تھی اور تبلیغ والوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ تبلیغ والے جو کام کرتے ہیں وہ نبیوں والا کام کرتے ہیں، نبیوں کا کام نیکی کی طرح بلانا، برائی سے روکنا. پھر لکھتا ہے آخر میں کہ اللہ کی شان ہے، اللہ چھوٹے بچوں سے کام لیتا ہے، یعنی عوام الناس. پھر لکھا ہے ان کے خامیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے خامیوں کو. فتنہ فساد کا دور ہے، اس دور میں جو آدمی بھی دین کا کام کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اس کے حوصلہ. یقین کرو ابھی پتہ ہی اگر تبلیغ کا کام نہ ہوتا پتہ نہیں دیا انسان کہاں چلے گا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ تبلیغ، لیکن نہ کرنے سے. ہم مولانا احسان صاحب کو اللہ صحت دے، وہ کہتے ہیں ہماری تبلیغ کچی اور صحابہ کی تبلیغ، لیکن نہ کرنے سے یہ کچی تبلیغ بھی ہزار. میرا بھائی تھا حاجی اورنگزیب، اللہ اس کی مغفرت، وہ مفتی زین العابدین صاحب کے حوالے سے کرتے کہ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے ہمارا مثال ایسا ہے جیسے پہلے زمانے کی بات ہے، ابھی نہیں ہے. ہم جب اسکول پڑھتے تھے، میں نے بھی میٹرک تک پڑھا ہے، چوتھے کلاس تک تختی پر لکھائی ہوتی تھی، یہ لڑکی پر تختائی کو لکھا چھوڑ. وہ جب پہلا بچہ اسکول میں جاتا تھا لکھائی اس کو نہیں آتا تھا، وہ ٹھیڑی لکیریں لگاتا تھا. کیا کرتا تھا؟ قلم بھی توڑواتا، وہ کپڑے بھی خراب، چہرہ بھی خراب، تختی بھی خراب، کوئی چیز بھی صحیح نہیں کیا. لیکن جب گھر آتا ماں باپ شاباش دیتے، ماشاء اللہ تم نے بہت کام کیا. وہ فرماتے تھے کہ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں ابھی جو ہم تبلیغ کرتے ہیں یقین کرو وہی ٹیڑھی لکیریں لگاتے. کیا کرتے؟ لیکن یقین کرو قیامت میں ان ٹیڑھی لکیروں پر اللہ بہت کچھ دے گا. یہ تو نبیوں والا کام ہے، اللہ نے ہمارے ذہن میں لگایا، ہم تو اس کے حل نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں جو بھی یہ ٹیڑھی لکیریں بھی لگائے گا، ان ٹیڑھی لکیروں پر اللہ پاک بہت کچھ دے گا. ہاں یقین کرو، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے. میرے پیارے بھائیوں، تھوڑا سا یہ سوچو کہ اگر آج موت آیا، آج مجھے کسی نے دعا کے لیے بلایا تھا کہ ڈی اے میں، پی ایف میں، اللہ اس کی مغفرت پر. لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا، 45 سال کی عمر، نگری سے آیا تو گھر والی کہاں دوسری جگہ تھی، اس کو میسج کیا کہ میں دروازہ کھولتا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو جاتا ہوں. اپنے لیے چائے پکایا، گھر والی کہاں گئی تھی، بچے تھے نہیں، افسر تھا کڈیے میں، ایسا کوٹی. بس چائے درمیان میں چھوڑ گیا ہے، وہ جل گیا تھا. اور وہ جب بیوی آ رہی تھی اسپتال لے گیا، انہوں نے کہا یہ تو آدھا گھنٹہ ہو گئے کہ اس سے جان نکل. ایسے موت آ جاتی ہے پھر یہ افسوس کرے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں درخواست ہے، شیطان کا یہ کامیاب نسخہ ہے کہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ابھی نہیں بعد میں کروں. مجالس الابرار میں ہے حدیث، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کل کریں گے. کل کا کیا پتہ، ابھی اللہ نے زندگی دے کر لو. تو یہ تو انشاءاللہ مغرب میں پھر مطالبہ ہوگا. لیکن اس مجمع میں جتنے ساتھیوں کے سالانہ چلے رہ گئے وہ یہ دسمبر، آج 1 تاریخ ہے، دسمبر کے اندر پورے مہینے میں جب سے بھی جاؤ کڑے تو ہو جاؤ. میں اس کے لیے انشاءاللہ میں نے چلا لگانا ہے، چاہے 1 چلا رہ کیا، 2 رہ کیا، 3 رہ گئے، کڑے تو ہو جاؤ. ماشاءاللہ علیحدہ بھی نہیں کرتے، نیت کر لو یا اللہ، اور اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، یا اللہ میری